بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج یکم رمضان المبارک 1443 ہجری رب کریم کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ عظیم مہینہ دوبارہ سے ہمیں نصیب فرمایا۔ ایک بار پھر ہماری زندگی میں ماہ مقدس کی بہاریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی ہیں۔ رب کریم کے حضور یہ التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی کما حق قدردانی کرنے کی ہمیں اور پوری امت کو توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی اللہ تعالیٰ سے اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں ایک بار پھر رمضان کی مبارک بہاریں آ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بہاروں کی قدردانی کرنے کی ہم سب کو ہمت بھی اور توفیق بھی عطا فرمائے۔ خلاصۃ القرآن جو قرآن پاک تراویح میں پڑھا جاتا ہے روز، اور کم و بیش ایک پارہ سوا پارہ تلاوت ہوتی ہے، تو انشاءاللہ العزیز روزانہ آپ کی خدمت میں اس رات کو جو تراویح میں تلاوت ہوگی اور جو پڑھا جائے گا اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز، تاکہ ہمیں قرآن سے انس، قرآن سے تعلق پیدا ہو۔ ہمیں پتہ ہو کہ ہم رات کو مصلی پہ کھڑے تھے اپنے رب کے سامنے، تو رب ہمیں کیا کہہ رہا تھا، اس کی مقدس کتاب وہ ہمیں کیا رہنمائی فرما رہی تھی، اور کن کن چیزوں کے متعلق ہمیں کہا جا رہا تھا، کن چیزوں سے روکا جا رہا تھا۔ تو سامعین انشاءاللہ العزیز مختصر خلاصہ عرض کیا جائے گا، اور ہماری آپ کی یہ ملاقات رمضان میں روزانہ انشاءاللہ رات میں آپ سے ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قرآن کریم پڑھنے، سننے، عمل کرنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج جو پارہ تلاوت ہوا پہلا پارہ تھا اور سوا پارہ کی تلاوت ہوئی۔ اس میں سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ، قرآن کریم کی سب سے پہلی وہ سورت ہے جس سے قرآن پاک کا رب کریم نے آغاز فرمایا، اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کتاب میں، اس سورت میں سب سے پہلے تو توحید کا مضمون ہے۔ ایک بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ پورے قرآن میں 3 مضمون بڑی وضاحت کے ساتھ اور بہت زیادہ بیان ہوئے: توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید، خالص اللہ کو جانیے، مانیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ رسالت، اللہ کے رسول اور سب سے آخر میں آخری رسول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر قیامت کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ کہ اللہ رسول کے احکامات کو مان کے آئیں گے تو آخرت آپ کی اچھی بن جائے گی، قیامت کے دن سبکی نہیں ہوگی، امتحان میں ناکامی نہیں ہوگی۔ خدا نخواستہ جو اللہ رسول کے احکامات سے ہٹ کر زندگی کسی نے گزاری یا گزر گیا تو وہ اس کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ تو یہ 3 مضامین سب سے زیادہ جو قرآن میں بیان ہوئے وہ ہیں، اس لیے سورہ فاتحہ میں بھی ایسے ہی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ دونوں آیات اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانی کو، رحیمی کو اور صفت ربوبیت کو بیان کر رہی ہیں، اور حمد اللہ تعالیٰ کی بیان ہو رہی ہے اس میں۔ لیکن تیسری آیت میں مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، قیامت کا مالک، آخرت کا مالک، یوم حشر کا مالک ہے۔ اور پھر اس صورت میں ایک انتہائی ساری انسانیت کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے، انتہائی اہم چیز، انتہائی بڑی ضروریات میں جو سب سے بڑی ضرورت ہے انسانوں کی، وہ ہدایت ہے۔ جس انسان کو ہدایت مل جاتی ہے وہ انسان اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ وہ انسان نہیں، شکل میں تو وہ انسان ہوتا ہے، حقیقت میں وہ انسانوں سے بہت اونچی مخلوق کہ اللہ نے اس کو انسانیت کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی نصیب فرمائی ہے۔ ورنہ ہدایت نہ ہو تو شکل بھلے انسانی ہوگی، اولئک کالانعام بل ھم اضل، شکل تو انسانی ہے لیکن قرآن کہتا ہے وہ جانوروں سے بھی زیادہ برے ہیں۔ تو ہدایت اور مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اس ہدایت کے متعلق ہر نماز میں حکم ہے کہ آپ ہر نماز میں اس کی تلاوت کریں، بلکہ ہر نماز میں نہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے مانگے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، مولا کریم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، رہنمائی عطا فرما، ہماری جو ہے وہ سیدھے راستے کے لیے ہماری رہنمائی فرما۔ اور اس کے بعد دوسری سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی اور پہلی سورت ہے کہ
یہ صورت، اس کا حجم، اس کی مقدار آیات کی اور اس کی لمبائی باقی تمام صورتوں میں سب سے زیادہ ہے، اور قرآن کریم کی یہ وہ صورت ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے جس گھر میں جادو جنات کا اثر ہو، آپ سورہ بقرہ کی وہاں پہ 41 دن تلاوت کریں، صبح اور شام چاروں کونوں میں اس کی تلاوت کریں، انشاءاللہ العزیز اس گھر سے شیاطین، جنات، سحر، آسیب اور اس قسم کی جتنی بھی آفات و بلیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے اور گھر کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ مبارک سورت کے شروع میں ارشاد فرمایا الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات، پارٹ، الگ الگ پارٹ ہیں، الف الگ پارٹ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ یہ حروف مقطعات تقریباً کم و بیش قرآن پاک کی 29 صورتیں ہیں جو انہی الفاظ کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، حامیم ہے، نون ہے، قاف ہے، یاسین ہے، طٰہٰ ہے، تو یہ مختلف چھوٹے بڑے حروف ہیں، تو 29 صورتوں کی ابتدا انہی کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ خاص قسم کا اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے کہ ان حروف کے معنی، مفہوم، مطالب جب تک اللہ نہیں بتائے گا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی نہیں ہوگی، دنیا کا کوئی انسان نہیں بتا سکتا۔ اور اس کے بعد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس مقدس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے قرآن کے متعلق فرمایا اس قرآن کی زیر زبر پیش شد مد کسی میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، قرآن کریم ہے، قرآن مجید ہے، یہ بزرگی والی کتاب ہے، کرامتوں والی کتاب ہے، رحمتوں والی کتاب ہے، برکتوں والی کتاب ہے، اور یہ لا ریب کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، شبہ نہیں۔ اس کے بعد 3 قسم کے لوگ بیان کیے۔ سب سے پہلے فرمایا متقین، تقوی والے لوگ کون ہیں؟ یؤمنون بالغیب، ایمان والے لوگ ہیں، یقیمون الصلاۃ، اور ایمان والوں کی پہلی نشانی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے ان کو جتنا دیا ہے وہ اس میں سے اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، اس بھروسے پہ نہیں رہتے کہ زیادہ ملے گا تو خرچ کریں گے، بھی وہ تو جتنا اللہ نے دیا، آپ کی اوقات یہی تھی، اس میں اگر خرچ کریں گے تو آپ سے آپ کا رب راضی ہوگا کہ ہاں اس نے اپنی دی ہوئی اوقات میں سے، بساط میں سے، طاقت میں سے اللہ کے نام پہ خرچ کرنا شروع کر دیا۔ دوسرا تذکرہ، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر، کہ ہدایت ان کے دل میں نہیں جاتی، وعلی سمعہم، ان کے کانوں کے اوپر، وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے۔ کفار، ان سے مراد کفار ہیں، باغی ہیں، طاغی ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، کفر اختیار کیا ہے، انکار کیا ہوا ہے، تو دوسرا طبقہ ان کا بیان فرمایا۔ اور تیسرا طبقہ منافقین کا، اس کے بعد ایک لمبا ذکر ہے منافقین کا، کہ پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں اور وہ لوگوں کے سامنے تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں تو انکار بھی کرتے ہیں اور نفرت بھی پھیلاتے ہیں، انکار بھی کرتے ہیں اور نفرت بھی پھیلاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کی نماز چھوڑنے کی جرت بھی نہیں ہوتی تھی، بڑے سے بڑا منافق وہ بھی صف اول میں آ کے نماز پڑھتا تھا، لیکن چونکہ دلوں میں نفاق تھا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو، پوری امت کو محفوظ فرمائے، خلوص اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد چوتھے رکوع میں انسانیت کا سب سے معتبر اور سب سے بڑا واقعہ، یہ جس میں ابتدائی آفرینش، انسانیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا وہ تو فساد کرے گا، لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، فساد مچائے گا۔ ان سے پہلے جنات بھی ایک مخلوق آباد تھی، بے شمار قتل کرتے تھے، مارتے تھے، مرتے تھے، تو وہ اب آپ انسانوں کو پیدا کریں گے، اور پھر آپ کہتے ہیں مٹی سے بناؤں گا، تو یہ مٹی والے یہ کیا کریں گے؟ تو یہ تو زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ تو میرے رب نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، لہٰذا آپ اس چیز کو چھوڑ دو، دیکھو کہ وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ پہلے اللہ نے اپنی خلیفہ کا، انسان کی
خلق آدم کا، تخلیق آدم کا ذکر فرمایا. اس کے بعد فرشتوں سے فرمایا فسجد الملائکہ کہ فرشتے سجدہ کریں. تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا. تو فرشتوں کے سجدے کو بیان فرمایا، ابلیس کے انکار کو بیان فرمایا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس کہنے لگا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں سے کیوں سجدہ کروں. وہ وہاں سے تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد. وہ تکبر ایسا اس نے کیا کہ وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت کا شکار ہو گیا. پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا کچھ تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، بنی اسرائیل کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ نے انعامات کیے، احسانات کیے، ہاں جی، آسمان سے من و سلوہ اترتا تھا، انہیں کھانا بنانے پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. سارے یہ 12 قبیلے کھلے میدان میں وادی تیہ میں یہ لوگ آباد تھے. آسمان سے جیسے آج کل بارش برستی ہے تو آسمان سے بٹیر کا بھنا ہوا گوشت اور اس قسم کی چیزیں اترتی تھیں. ہاں جی، تو یہ ایک پتھر تھا، اس میں سے 12 چشمے نکلتے تھے. یہ 12 قبیلے وہاں سے پانی بھر لیا کرتے تھے اور اس کے بعد آسمان سے من و سلوہ اترتا تھا اور یہ وہ کھا لیا کرتے تھے. تو اس کے علاوہ بے شمار انعامات تھے، احسانات تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا اور یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل، جو میں نے تمہیں فضیلت دی ہے اور انعامات کی ہیں، تم ان کی قدر کرو. مشہور واقعہ گائے کا واقعہ، گائے کو عربی زبان میں بقرہ کہتے ہیں، اور وہ مشہور واقعہ بنی اسرائیل کی گائے والا واقعہ اسی صورت میں موجود ہے. اسی بنا پر اس صورت کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے. عامل نامی شخص تھا، تاجر تھا، مالدار تھا، اس کا قتل ہو گیا، قاتل ملتا نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تو ارشاد ہوا کہ ایک گائے کو لے کے اس کو ذبح کر کے اس کا ٹکڑا گوشت کا اس کے ساتھ میت کے ساتھ لگاؤ، زندہ ہو گئے وہ اپنے قاتل کے بارے میں خود بتائے گا. تو وہ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، ارے موسیٰ، گائے نے بھی کبھی بتایا، اور وہ بھی کٹی ہوئی گائے، مری ہوئی گائے جو خود ذبح ہو جائے، وہ کیا کسی قاتل کا بتائے گی. جب اللہ چاہتے ہیں تو پھر مرے ہوئے اور کٹے ہوئے بھی بول پڑتے ہیں اور آ کے پھر وہ گواہی دے دیا کرتے ہیں. اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کہ جب اللہ کرنے پہ آئے تو آپ لوگ کون ہوتے ہو روکنے والے؟ آپ کو کیوں عجیب لگ رہا ہے پھر؟ بہرحال وہ اس کا تذکرہ اس میں موجود ہے. اور پھر وہ پتہ چل گیا اسی کا اپنا بھتیجا زمین جائیداد مال کے چکر میں اس نے آ کے اپنی چچا کا خون کیا تھا. اور پھر اسی مبارک صورت میں آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت، یعقوب علیہ السلام کی وصیت، جو اپنی اولاد کو وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم وَبَنِيهِ وَيَعْقُوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ. ابراہیم علیہ السلام نے وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم وَبَنِيهِ وَيَعْقُوب، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو وصیت کی، یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو وصیت کی. اور آپ حیران ہوں گے کہ باپ بیٹے کی وصیت کیا تھی. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ وصیت تھی کہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے. آج ہمارے دوست پوچھتے ہیں، احباب پوچھتے ہیں کہ جی لائف سٹائل کون سا بہتر ہے، کیسا بہتر ہے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے. میرے آپ کے لیے لائف سٹائل اللہ نے چن لیا ہے. ہاں، میرے آپ کے لیے لائف سٹائل، مسلمان کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے لیے، اللہ رسول کے ماننے والوں کے لیے اللہ نے لائف سٹائل چن لیا. ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چھانٹ لیا، چن لیا ہے. لکم الدین، تمہارے لیے دین کو چن لیا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اب مسلمان بنے بغیر مرنا نہیں ہے، مرنے سے پہلے پہلے مسلمان ہو جاؤ. اور یہ تو وہ مسلمان تھے کہ سر سے لے کے پاؤں تک جو صحابہ کرام تھے، جب وہ مسلمان ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانا، تو پھر اس طرح سے مانا کہ پھر مرتے دم تک اللہ کے نبی کا دامن نہیں چھوڑا، سچے عاشق رسول بنے. اللہ ہمیں بھی وہ عشق اور اطاعت کی دولت سے مالا مال فرمائے. اور اس کے بعد وصیت ابراہیم کے بعد تبدیلی قبلہ، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. پیارے نبی جی، آپ نے بہت نمازیں پڑھ لیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، سارے انبیاء اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے آئے ہیں. آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے. چنانچہ مدینہ المنورہ کی وہ مسجد قبلتین آپ نے سنا ہوگا یا بہت سارے احباب نے دیکھا بھی ہوگا کہ جو عمرے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں وہ اس کی زیارت بھی کرتے ہیں.
تو وہ مسجد ہے کہ نماز کی حالت میں سرکار کھڑے تھے، صحابہ کرام کھڑے تھے، حکم ہوا کہ جناب پھر جائیے اور قبلے کی طرف منہ کیجئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں اپنا رخ اس قبلے کی طرف کر دیا کہ اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا۔ سامعین، یہ مختصر سا خلاصہ تھا جو آج کی تلاوت ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز کل دوبارہ حاضر ہوں گے نئے خلاصے کے ساتھ۔ رمضان المبارک کی مقدس بہاریں ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور رمضان کی بھرپور انداز میں قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔